إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 24 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد اہل حدیث صلاح پور الہ آباد کے اندر دینے کی جس موضوع پر سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے شادی بیاہ میں غیر شرعی رسومات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کے صحیح فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے تمام امور زندگی کو صحیح اور درست اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، میرے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شہر الہ آباد میں، جسے عرف میں پریاگ راج بھی نام دیا گیا ہے، الہ آباد اس شہر کے اندر واقع اس جامع مسجد اہل حدیث میں خطبہ دینے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس کے لیے میں مشکور و ممنون ہوں اپنے عزیزم برادر گرامی خضر شیخ تمیم مدنی حفظہ اللہ کا، جن کی انتھک مسلسل جد و جہد اور کوششوں سے آج یہ مبارک دن مجھے نصیب ہوا کہ اپنے بھائیوں کے یہ مبارک چہرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی زیارت کروائی، اور آپ حضرات کی دعاؤں کی، محبتوں کی، شفقتوں کی امید لیے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ٹوٹے پھوٹے کلمات جو آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے، اللہ عز و جل سے میں دعا کروں گا کہ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب حضرات کو اور خواتین کو، بھائیوں اور بہنوں کو، بچوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کے اوپر رحم فرمائے، آل اولاد کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، دعات، مبلغین، مدرسین
دین کے خدام، مسجدوں کے خادم، امام، مؤذنین، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور ہم جہاں بھی رہیں، جس ملک میں رہیں، جس بستی میں اور جس شہر میں رہیں، اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے اور امن و راحت کے ساتھ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی اور اپنے سامنے جھکنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کے اندر غیر شرعی رسومات یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور انتہائی حساس اور انتہائی نازک ٹاپک ہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی چیز کی دیکھ ریکھ میں اور اس کی مسلسل نگرانی میں جب کوئی کمی واقع ہوتی، جب کہیں نقص ہوتا ہے تو وہ چیز رفتہ رفتہ اس کے اندر دوسری جو غلط چیزیں ہیں اس سے جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا بچہ ننھا منھا ہے، اگر آپ نے اسے اچھی صحبت کے بچے مہیا نہ کیے، اچھی صحبتیں اسے مہیا نہ کی، تو وہ بچہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے کے بعد یقیناً اپنی خوشی کے لیے، اپنی مسرت کے لیے نادانی میں شعوری طور پر جان بوجھ کر یا نہ جان کر کے غلط صحبتوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ آئینہ جو بالکل صاف اور ستھرا تھا، ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، جو گھر کے اپنے ماحول میں ڈھلا تھا، اور جہاں گھر کے ماحول کے اندر جہاں اس کے حسین اور خوبصورت عادتیں اسے سکھائی گئی تھیں، آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے بچے کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ غلط صحبتوں میں پڑ کر کے، وہ غلط ہاتھوں میں پڑ کر کے وہ بچہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، اس کا دل بگڑ سکتا ہے، اس کا دماغ بگڑ سکتا ہے اور وہ برے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے کسی لائق بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک فتنہ اور ایک شر کا کانٹا اور ایک ببول کے جھاڑ کی طرح سے آپ کو نظر آنا اور معاشرے اور سماج کو کاٹنا وہ شروع کرے گا۔ بینی اسی طرح سے اسلام ایک انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی صاف ستھرا بنا کر کے آسمان سے اس کو نازل فرمایا۔ اسلام کو جس طرح اللہ نے ہم کو بنایا ایسے ہی اسلام کو بنایا، اور اسلام کے اندر وہ تمام سب باتیں، وہ تمام سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ فین آپ کے سروں کے اوپر چل رہا ہے، یہ کیمرہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، بنانے والے نے اس کیمرے کے اندر وہ تمام فنکشن رکھ دیے ہیں جو آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کیچ کر سکتے ہیں، تصویریں لے سکتے ہیں، اور بہت سارے امور، آپ اپنے روپے پیسے بھی اس میں ایپ ڈال کر کے آپ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ غرض بنانے والے نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے اس کی تمام چیزیں وہ اس کیمرے کے اندر رکھ دی ہیں، اس فین کے اندر رکھ دی ہیں، اور اس کے بگاڑ کا بھی سبب بتا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم میں بھی فساد ہوتا ہے، ہمیں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہم بھی بگڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا اس دنیا کے اندر تو ہماری اصلاح کے لیے رہبر و رہنما کا بھی وجود عطا فرمایا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول ہر قوم کے اندر موجود تھا۔ اسلام جب سے آیا ہے تنہا نہیں، بلکہ اس کی تبیین، اس کی تشریح، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس کے افکار اور اسلام کے جو معتقدات، جو عقیدے ہیں، جو خیالات ہیں، اسلام کے جو بیانات ہیں، جو احکام ہیں، ان کو پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے ہی بندوں میں مخصوص لوگوں کا انتخاب کیا ہے، انہیں چنا ہے، انہیں منتخب کیا ہے۔ اللہ کی چوائس سے وہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دیے ہوئے رسائل کو، پیغامات کو، میسیجز کو وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انسانوں نے بنایا ہے، کسی اندھے، کسی لولے، کسی لنگڑے نے نہیں بنایا، کسی بدماش اور کسی جاہل اجڑ
جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے، ندی کے کنارے گھاس گھوس کھانے والے لوگوں نے نہیں بنایا یہ اسلام، نہ یہ اسلام جادوگروں اور گورکھ دھندوں نے بنایا، جیسا کہ لوگ اپنے دین کی طرح سے اس اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اسلام اس خالق ارض و سما نے بنایا، اس مالک نے بنایا جس نے اس کائنات کو، انسان کو، ذرے ذرے کو اس نے پیدا کیا، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اسلام کو بنایا ہے، بنا کر کے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم میرے احکامات اور میرے فرامین اور میرے بتائے ہوئے راہوں پہ چلو گے تو تمہارا سرگ ہوگا، تمہیں جنت ملے گی، اور اگر نہیں چلو گے تو تمہارا نرک ہوگا، تمہیں جہنم ملے گی۔ دستور ہے۔ آپ بھارت کے اندر رہتے ہیں، بھارت کے اندر دستور ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا موجود ہے، انڈیا کا دستور موجود ہے۔ اس دستور کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان باتوں کے مطابق اس ملک کے اندر، اس دیش کے اندر رہیں گے تو پھر آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ کے اپنے حقوق آپ کو ملیں گے، اور آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی آؤ بھگت بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس دستور کے اندر لکھے ہوئے بیانات، اس دستور کے لکھے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، النگھن کریں گے، ان کو تسلیم نہیں کریں گے، تو غریب ہیں جو سب سے پہلے پٹیں گے، مالدار ہیں کسی سیٹ اور کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج آپ انانیت اور غرور اور تکبر اور فخر کا لبادہ اوڑھ کر، یا آپ تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بچ تو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے نیچے سے کرسی کھینچی گئی، پستی میں چلے آؤ، پھر آپ کا وہی حشر کیا جاتا ہے جو حشر پچھلے لوگوں کا کیا گیا ہے۔ آپ کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور آپ کو پیٹ پاٹ کر کے کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو جی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے دادا گیری میں، اپنی دمنگئی میں دستور ہند کا النگھن کر کے، مخالفت کر کے بچ جائیں، وہ ایک الگ بات، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے اسے بھی آنا ہے۔ یہ کرسیاں کسی کی نہیں ہوتی، یہ ملک، یہ حکومت ایک طوائف ہے، وفا جس میں نہیں۔ آج تیری ہے تو کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ آج ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے تو جو چاہیں آپ گھما کر کے کر لیں، بیٹا کل ڈنڈا آپ کے ہاتھ سے ہوگا تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہر ظالم کا خاتمہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا بالکل اسی طرح سے جیسے ہم ملک کے دستور کے اوپر چلتے رہیں گے تو ہمارے اندر نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی فتنہ ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا، نہ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنیا کے اندر کسی چیز، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا، نہ کسی کے اوپر کوئی ستم کرے گا، عدل و انصاف، امن و شانتی کی بہاریں چلیں گی۔ اسی طرح سے ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے قرآن پر، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو، اپنے روز و شب کو، دن اور رات کو، اور زندگی کے جملہ معاملات کو، امور کو قرآن و سنت کے حوالے کریں گے، حقیقی طور پر، سچی طور پر، زبان سے صرف کہہ کے نہیں۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہم ملک کا دستور مانتے ہیں، لیکن اسی دستور کو اپنے پیروں کے نیچے اپنے حرکتوں سے کچلتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک دن ان کی بھی باری آئے گی، تو ایسے ہی آپ کی بھی باری آئے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت آپ کو دکھائے گا کہ آپ کتنے ذلیل ہو چکے ہیں اور کتنے رسوا ہو چکے ہیں، اور آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ کوئی مولوی، کوئی عالم کسی کو جنت میں نہ لے جا سکتا ہے، نہ دوزخ میں پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے کافر اور مردود کہنے سے نہ آپ کافر ہو سکتے ہیں، نہ مردود ہو سکتے ہیں۔ کسی کے مسلمان کہنے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، کسی کے مومن کہنے سے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ اپنے کردار کے، آپ اپنے اخلاق کے، آپ اپنے عقیدے اور عمل کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اے میرے نبی، حساب لینا میرا کام ہے۔
تو آپ کا حساب و کتاب اللہ کیا ہوگا؟ ہم تو آپ کو سمجھاتے ہیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایمان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ارکان اسلام کا مسئلہ ہو، چاہے ارکان ایمان کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو، چاہے ایمانیات سے متعلق ہو، چاہے وہ احکامات سے متعلق ہوں، چاہے کسی بھی چیز سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی مسئلے اور مسائل سے ایک طالب علم کا، ایک عالم دین کا اگر وہ واقعی سچا ہے تو جھوٹے تو بولتے ہیں، جھوٹے تو اپنی شکم کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے نہ جانے کیسے کیسے گل کھلا کھلا کر کے آپ کو بہکا رہے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ دودھ کے دھلے دھلائے بالکل کوا کان لیے جا رہا ہے تو بیٹا کوے کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے، اپنا کان نہیں دیکھ رہا ہے میرے کان ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ بخشے نہیں جائیں گے، کوئی مولوی آپ کو نہیں لے جائے گا جنت میں۔ یہ جو آپ تیرا میرا کرتے نا، تیری مسجد میری مسجد، تیرا عالم میرا عالم، ڈنڈے پڑیں گے ڈنڈے یہ فرشتوں کے، تو نہ تیرا آئے گا نہ میرا آئے گا، نہ مولوی آئے گا نہ پیر آئے گا نہ فقیر آئے گا نہ ملا آئے گا، اللہ کا ڈنڈا پڑے گا، فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے۔ جیسے ہی آنکھ ٹمٹمانی ٹپٹپاتی ہوئی شروع ہوئی، اب مرنے کا وقت آیا، جبھی سے تمہیں جنت اور جہنم سے بھی یاد آئیں گے، پھر پلٹ کے نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، سب کو مرنا ہے، سب کے کندھوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو جانا ہے، بیٹھ کے نہیں، سو کر کے، جنازے اٹھ کر کے ہم کو یہی دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ اے غافل انسان دیکھ، آج جس جنازے کو تم نے کندھے میں لاد کے قبرستان پہنچا رہا ہے، کل تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اور جب جنازہ دیکھو نا پڑھتے ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے وہاں غور کرو، سوچو، جب قبرستان جاؤ تو سوچو کہ میں یہاں سویا ہوا ہوں، یا اس چارپائی پر جس پہ جنازہ پڑا ہوا میت پڑی ہوئی ہے، یہ میرا جنازہ ہے۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو میرا کیا ہے؟ خوب لوٹا، خوب گھسیٹا، خوب دبنگئی کا، اور خود اپنی ٹھیکیداری کا، خوب اپنی چودراہٹ کا، خوب اپنی خان صاحبیت کا، خود اپنی کیا کہتے ہیں حکومت کا ڈنڈا چلایا، مارا پیٹا کاٹا پیٹا، خوب غریبوں کو ستایا، ظلم کیا، ان کے مال ان کے مال گھسیٹے، کیا جواب دو گے؟ یہ سب کر کے وہاں پڑے ہو تو سوچو، غور کرو، تمہارے ساتھ تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، نہ بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر، کوئی مولوی کوئی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا آپ کو، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی، ایک دفعہ اللہ نے دی ہے بس، اس کے بعد ختم تو ختم، پھر دوبارہ زندگی چلاؤ گے وہاں، پیٹے جائیں گے جب چلائیں گے، اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ زندگی دے دے، میں جا کر کے وہاں نیک اعمال لاجی عمل عمل صالح، ہم نیک اعمال کریں گے وہاں، بس تو مجھے ایک چانس دے دے۔ اللہ فرمائے گا ایک چانس کیا نہیں، 70 60 50 کتنے برس کی زندگیاں دی تھی، وہاں مستیاں کرتے تھے، مذہب کھیل کھیلتے تھے، دھرم کھیل کھیلتے تھے، مذہب کھیلتے تھے، اور غیروں کو تو چھوڑو یارو، تم مسلمان ہو، اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے سوچو کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ۔ اسلام کو مارا پتر کیا ہوا ہے، چھوڑ وہ کبھی کسی اور موقع پر خود چلو وہ چیز آپ کہو گے کہ ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، اس کا مولوی کہتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کس کا مولوی کہتا ہے جہیز لینا حرام حلال ہے؟ بولو، کسی کا مولوی کہتا ہے؟ مذہب کو ایک سیکنڈ کے لیے رکھو، کوئی مولوی کہتا ہے کہ جہیز لینا حلال ہے؟ کوئی مولوی کہتا ہے جھوٹ بولنا حلال ہے؟ کوئی مولوی کہتا ہے چوری کرنا حلال ہے؟ کوئی مولوی کہتا ہے ایک دوسرے کی بیجا گردنیں مارنا حلال ہے؟ کوئی مولوی کہتا ہے ایک دوسرے سے کی بہن اور بیٹیوں سے زنا کرنا حلال ہے؟ مجھے کوئی مولوی بتا دو، وہ مولوی نہیں ہوگا، وہ خبیث ہوگا، شیطان لعین مردود ہوگا، وہ اسلام کا باغی ہوگا، اسلام کے اوپر تہمت لگانے والا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی کیا آپ زنا نہیں کرتے؟ کیا آپ چوری نہیں کرتے؟ کیا آپ ایک دوسرے کی ناحق طور پر حقوق نہیں غصب کرتے؟ ایک دوسرے کی گردنیں آپ نہیں مارتے؟ آپ جہیز نہیں دیتے؟ آپ غیر شرعی رسومات ابھی میں بتاؤں گا وہ تمام سب نہیں کرتے یا کرتی نہیں ہیں؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟
آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کی نافرمانی اور ان سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ارے وہ جو باغی ہیں جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے ان کی تو چھوڑو، وہ تو بلا حساب و کتاب نرک میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ڈیبیٹ کر کے جنت میں بن جائیں، کوئی مولوی ٹوپی چھاپی لگا کر کے، RCC ملا کوئی کسی کو جنت میں بھیجو، بات الگ ہے، اس کے باپ کی جنت نہیں ہے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دینا، میرے باپ کی۔ لیکن حقیقت تو حقیقت کہ کوئی بھی غیر مسلم جنت میں ہے۔ بولو، ڈرتے ہو بولتے ہوئے الہ آبادی ہو، ڈرو گے تو مرو گے، ایسی پٹو گے کٹو گے، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور آتنک وادیت، دہشت گردی اور ان نوٹنکی باتوں سے دور رہو۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ نہ ڈرنے کا مطلب نہیں کہ سب کو تھپڑ مارتے چلو، سب کو ڈنڈے مارتے چلو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حقوق کو پہچانو، بندوں کے حقوق کو پہچانو، اپنے ملک اور اپنے وطن کے حقوق کو پہچانو، اپنے دیش کے باسیوں کے حقوق کو پہچانو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پہچانو، اپنے عوام کے حقوق کو پہچانو، بھائی بہنوں کے حقوق کو پہچانو۔ یہ سارے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد ہماری گردنوں کے اندر لگا دیے ہیں۔ انہیں کرتے کرتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، پھر آپ فالتو اور کیا چیز کریں گے۔ خطبے کے دوران بات چیت آپس میں کرنا حرام ہے، کس مولوی نے کہا حلال ہے؟ پھر بات چیت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ نادان ہیں آپ، بیوقوف ہیں آپ کو نہیں پتہ ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے۔ ایون کوئی کسی سے کہہ دے چپ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقط لغا، اس نے بھی یہ لغو کام کیا، وہ بھی جمعے کے اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ بات چیت کیوں کرتے ہیں؟ سوچو، غور کرو۔ یہ خطبہ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے جو پوری کی جاتی ہے۔ یہ امام کا حق ہے کہ ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر جو نقائص، جو عیوب نہیں سدھرے ہیں معاشرے میں، ان کو کھول کر کے بیان کر کے ان کے سامنے رکھے، ان کی پیشانیاں نہ دیکھے۔ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلانے سیٹھ صاحب کے یہاں سے ٹفن نہیں آئے گا، فلانے حضرت چندہ نہیں دیں گے، فلانے قبلہ وہ نہیں دیں گے، فلانے یہ نہیں کریں۔ مارو گولی ان کو، مارو گولی مطلب نہیں جا کے مار دو گولی، مطلب یعنی ان کو لائبو بھائی خلاص، مت اس کی فکر کرو، اس کی فکر مت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر مددگار ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن اللہ کے احکام کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے جو پوری کی جا رہی ہے، بلکہ یہ وہ احکامات ہیں جو ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ بارات لے کے جاتے ہیں آپ لوگ الہ آباد کے اندر، بولو بارات جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ مولانا صاحب سے کبھی پوچھا کہ مولانا صاحب بارات میں جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پوچھا کبھی آپ؟ آمین کہنا جائز ہے ناجائز ہے؟ رفع الیدین کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ کر سکتے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نہیں کر سکتے تو نماز ہوگی؟ اس کے اوپر لڑو گے تو آپ اس کے اوپر نہیں کبھی لڑو گے کہ مولانا صاحب جہیز نہ لیں تو شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی کوئی لڑا ہے اس بات پہ کہ میں جہیز نہیں لوں گا میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، میں لگن نہیں بھیجوں گا تو شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی مولوی سے پوچھا ہے؟ ڈوب مرو جا کے گنگا میں، یہی سرسوتی بھی یہی جمنا بھی ہے، یہاں نہیں موت آئے تو وہاں مرو، وہاں نہیں موت آئے تو وہاں مرو۔ 3 ندیاں الہ آباد میں موجود۔ ہر بات آپ حضرات جہاں کوئی جھگڑا نہیں وہاں جھگڑا پیدا کرتے ہو، اور جہاں اپنے من کی بات آئی، اپنی اصلاح کی بات آئی، جہاں لینے کی بات آئی، وہاں آپ بڑی مستی سے مولانا صاحب کو آپ نے بالکل کراس لگا دیا، ریڈ کراس ختم، مولانا صاحب کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب مرے تب مولانا صاحب یاد آئے، جب پیدا ہوئے تو مولانا صاحب یاد آئے، باقی آپ اپنی مرضی کے مالک۔
सुधर जाओ सब लोग, अल्लाह से डरो, अल्लाह के दीन को समझो, और जो बातिल रस्म व रिवाज हैं ईमान और अक़ीदे से लेकर के अमाल और अखलाक और मामलात और देन तिजारत, इक़्तिसादियात, सियासियात, समाजियात, माशरे के अंदर जो पनप चुके हैं, आप मॉडल बनो, आप आइडियल बनो लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने आइडियल बनाया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनको देखिए कि अल्लाह के नबी ने शादी कैसे की। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम रस्म व रिवाज जो आज हम जिनमें घिरे हुए हैं कुफ्फार से मुशाहबत अख्तियार करके, कुफ्फार को देख करके कि तो हमको मार रहे हैं, हमको काट रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। जब उन्हीं के नक्शे कदम पे चलोगे, जब उन्हीं वाली करोगे, तो उन्हीं वाली जो करता है उनको अपना भाई समझता है, उनको भाई मतलब यानी अपना अम्मा अब्बा समझ के जब भी तो उसके मुताबिक वो चलता है, काफिरों के नक्शे कदम पे चलता है। अगर आप अल्लाह उसके रसूल को अपना समझते, अगर सहाबे कराम को अपना समझते, ताबईन मुहद्दिसीन को अपना समझते, अल्लाह अकबर, तो आप उनके नक्शे कदम को ढूंढते, आप उनके तौर और तरीक़े को तलाश करते। सिर्फ नमाजी में आपको हदीस याद आती है, नमाज के अलावा अपने तिजारतों में हदीस नहीं याद आती कि आप कितना झूठ बोल बोल कर तिजारत करते हैं, आप कितनी किस बयानी से काम लेते हैं। अपने समाज में आप मुनाफिकत करते हुए, एक दूसरे को गाली बकते हुए आप अल्लाह रसूल को नहीं ढूंढते। अल्लाह रसूल आपके सामने से गुल हो जाते हैं, अमानतों में खयानत करते हुए आप अल्लाह रसूल को भूल जाते हैं। सिर्फ मस्जिदों के अंदर, मस्जिद नहीं, दरवाजे बाहर भी आप आमीन और रसूल दिन पे बहस करते हो। मौलवी वहीं आपको याद आते हैं, उलमा वहीं आपको समझ में आते हैं। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। संग मानते पत्थर हो जा, दुरंगी ना करो। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करते हैं उनका हश्र उन्हीं के साथ होता है। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमर्उ मअ मन अहब्ब, आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। अगर आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर और उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत है, तो आप अपनी बीवियों को हज़रत खदीजा कुबरा की सीरत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत है, फातिमा ज़हरा की हया और हज़रत हफ्सा की सखावत और तमाम उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात की तमाम सब खूबियों को आप उन्हें पढ़ाइए, आप उन्हें सिखाइए, आप उनको समझाइए, माशरा देखिए किससे, और ख़ुद भी अमल कीजिए। आपका कपड़ा, आपका लिबास, आपका चलना फिरना, आपकी शक्ल और सूरत काफिरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये नहीं कि जब किसी लायक नहीं रहे तो हाथ नहीं रहे तो दाढ़ियों को आपने माफ़ कर दिया। बाकी अय्याम में ज़िनाकारी कराने के लिए आप दाढ़ी क्यों मूंढते हैं? आपकी बात नहीं, मुझे बताइए, आप दाढ़ी क्यों मूंढते हैं? क्यों मूंढते हैं दाढ़ी? अल्लाह की कसम, इसका कोई रीज़न आप बता दीजिए, शरई रीज़न। सीधी बात है, आपको शैतान से मोहब्बत है, आप हसीन बनना चाहते हैं, आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, आपको दाढ़ी से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइय फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं वो अलामत है मेरी मुझसे मोहब्बत करने की, और जो मुझसे मोहब्बत करेंगे वो मेरे साथ जन्नत में। आप कहते जी नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी तो वैसे भी आजकल दड़मुंडों को रिजेक्ट कर चुकी है। नौकरियां अलबत्ता इधर उधर कुछ टामक टोइयाँ मार रही हैं, काफिर लोग आपके वजूद को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो अपने जैसा नामर्द बना करके सबको फेर रहे हैं, जाओ बनो, हमारी तरह बनो। और आप भी मारे डर के लालच में, हिर्स में तमाम हैं, अल्लाह उसके रसूल को पीछे छोड़कर आप कुफ्र की हाँ में हाँ मिला करके आगे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कैसे बदलेगा माहौल? कैसे चेंज होगा?
بھارت کے اندر امن اور سلامتی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ اپنی حیثیت، اپنا وقار، اپنی وقات، اپنی اہمیت اور اپنی اوقات کو نہیں سمجھ رہے ہو مسلمانوں۔ کچھ ذلیل قسم کے لوگوں نے آپ کی اوقات کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی اوقات کو آپ کسی نے گر چکے ہو کہ اس نے جہاں آپ کو گرایا اسی کو آپ نے اپنی منزل سمجھ لیا۔ آپ کی وہ منزل نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں ہی سربلندی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے کردار، ہم اپنے کیریئر سے جناب علی ڈنڈے کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، دھمکیاں کھا رہے ہیں اپنے کردار کی۔ ہمارے کردار اچھے ہو جائیں، ہم اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، رسول کی باتوں کو لوگوں خود سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کریں، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، شروعات کریں، خود ہم اپنے اوپر عمل کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں ان باتوں کی۔ پھر دیکھو ہمارے بھارت کا نقشہ کیسے بدلتا ہے۔ ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں گے جناب علی، دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے جو آپ کے دشمن ہیں۔ ادفع لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائیاں اور برائیاں اکٹھا نہیں ہو، جو برابر نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اچھے اور برے لوگ کبھی برابر ہو سکتے؟ اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے؟ بولو، رات اور دن دونوں برابر ہو سکتے؟ پھر آپ اتنے اعلیٰ ہو کر کے آپ گھٹیا لوگوں سے برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں، برابر ہو رہے ہیں ان کے کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا مسیحا بنایا ہے۔ مسلمانوں تمہاری اوقات میں بتا رہا ہوں، تمہاری اہمیت میں بتا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس دن یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سورج کا گولا بجھا دیا جائے گا، یہ زمین کی جو بساط ہے اسے لپیٹ دی جائے گی، یہ شمس و قمر گل ہو جائیں گے، چاند اور ستارے ختم ہو جائیں گے، ہوائیں بند ہو جائیں گے۔ لوگ جو آج اٹھلا رہے ہیں اور جو لوگ آپ بمک رہے ہیں، یہ تو چڑی مار بھی نہیں، یہ تو تن کو پتنگوں کی طرح اور خنزیر کی طرح ادھر ادھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا جس دن ہم نہیں رہیں گے۔ ایک مومن نہیں رہے گا، مومن ہم تو ہیں، بہت ہیں، وسائل زید ہیں، جیسے دریاؤں میں جوار اور کانٹے آتے ہیں، میل کچیل آتے ہیں، آج ہماری حیثیت وہی ہو گئی۔ کیوں؟ ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو چکے۔ شادی جیسا پاکیزہ عمل، شادی جیسا ایک بندھن جو اسلام کا امتیازی بندھن، زناکاری، بدکاری، شراب خوری، جماعت کے اندر دنگے و فساد کا سدباب، لوٹ مار، کھسوٹ، جھوٹ، ان سب کا ایک علاج شادی بھی ہے۔ ایک پاک اور پاکیزہ رشتے کا کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اپنے اسلام سے متاثر کریں، ہم ان کے کفر سے متاثر ہو کر ان کے طور اور طریقوں کو ہم نے اپنا لیا۔ بارات ہم لے جاتے ہیں، ہم جانتے ہی تھے الہ آباد میں بہت سارے اپنے احباب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، سعودی عرب کے اندر بھی ویڈیوز بنواتے ہیں، جی جناب، ہندوستانی گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، زندگی میں باپ دادے اور گدھے نصیب نہیں ہوئے، دولہا بنے تو گھوڑے پہ چڑھے ہیں، نگارے بج رہے ہیں، ڈابے بج رہے ہیں، اور جناب علی پھلجڑیاں ہو رہی ہیں، پٹاخے پھولے جا رہے ہیں۔ کون جا رہا؟ بارات جا رہی ہے، بارات ہے۔ یہ آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ لگن کے جو کافروں کے اعمال ہیں، وہ لگن پکن جو ہوتے ہیں، آج اس میں ہم ملوث ہیں کہ نہیں ملوث ہیں؟ شادی کیسی ایک دم آسان، اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت، بڑی بابرکت والی شادی وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں ہوتی۔ آج تو کروڑ ہو گئے جناب، اگر گلف میں کما رہے ہیں، سعودی میں کما رہے ہیں، امریکہ لنڈن میں، تو آج تو کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پچھلے زمانے میں جو ہزار، جس کے بعد ہزار تھے آج وہ لکھ پتی ہو گیا، جس کے بعد لکھ پتی کے بعد کروڑ پتی، اور جو کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا۔ ہم شادیوں کو کیوں نہیں آسان کرا؟ ہماری کتنی بہن بیٹیاں بیچاریاں کنواری بیٹھی ہوئی، کتنی مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق دی ہوئی بیچاریاں، کتنی بیوہ عورتیں ہمارے یہاں معاشرے میں موجود ہیں، کیوں نہیں ان کی شادیاں کرتے؟ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے میں تقسیم کرتے؟ دو دو تین تین چار چار شادیاں کیوں؟
اللہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے. وہ بیچاریاں زنا کرتی ہیں, بربادیاں کرتی ہیں, گھروں میں برتنیں مانج کر اپنا پیٹ پالتی ہیں. برتن مانجنے سے کسی کا پیٹ نہیں پلتا. اپنی عفت, اپنی قسمت اور اپنی آبرو کو بیچتی ہیں بندوں کے ہاتھوں, کوڑے کباڑوں منچوں کے ہاتھوں, گندوں کے ہاتھوں. اسی یو پی کے اندر جناب علی مجھے بتایا گیا پچھلے دنوں میں, اسی یو پی کے اندر 500 نقاب پوش عورتیں 500 روپے میں اپنی عصمتوں کا سودا کرتی ہیں, کافروں کے گھروں میں جاتی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت منتری ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پردھان منتری ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہوم منسٹر ہے. میاں تم پردھان منتری ہو, تم ہوم منسٹر ہو, تم وزیر ہو, تم بادشاہ ہو, تم حکمران ہو, تم خود ہو مسلمان ہو. آپ کی زندگی ایک وائٹ پیپر کی طرح, چاہو تو بلیک کر دو, چاہو تو اسے وائٹ کر دو. اللہ کے رسول کی پیروی کرو, اطاعت کرو. نبی کی اطاعت ہی سے ہمیں سرخروئی ملے گی. نبی کی سنتوں کو پر چل کر کے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ ذلت و رسوائیوں سے کچھ نہیں بچ سکتے. نہ سیاست میں ایک نہیں, پورے مسلمان سیاست کی گندی سیاست میں گھس جاؤ, سب کو جوتے پڑیں گے. سب کو سارے سیاست سے باہر ہو جاؤ اور نبی کی سنتوں کو اپناؤ, اللہ کے دین پہ عمل کرو. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائے گا انشاءاللہ. یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, یہ رب کا دعویٰ ہے, اللہ کا دعویٰ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے. بزدل ہیں ہم, کمزور ہیں ہم, اس لیے ٹھوک دیے جاتے ہیں, پیٹ دیے جاتے ہیں, کاٹ دیے جاتے ہیں. اس لیے خناس خنزیر قسم کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں, ملاؤ کٹو گے کٹو. یہ کیا پردی کا شوربہ. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں ایسے, ہم ہو گئے اس لائق. ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کافر بنا رہے ہیں. ہمیں اپنے برائیوں کو مٹانے کی فکر نہیں ہے, اپنے گھروں سے جنگ لڑنے کی فکر نہیں ہے. ہم روڈوں پہ جنگ لڑتے ہیں. صرف آئی لو محمد کرنے سے تختی لگانے کے کمر سیدھی ہو جائے گی. وہی جو بریلی میں ہوا حقیقت ہوئی, دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے. نہیں ہونا تھا, وہ ہماری بدکاریوں بربادیوں سے ہوا. منحوس اور بدباطن ملاؤں کی, مولویوں کی بدبختیوں سے ہوا. کسی کا معصوم پٹا, کسی کا بیٹا مرا. کس نے کہا تھا تم کو احتجاج کرنے کی؟ محبت ہے تمہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناؤ. تختیاں لے کے اپنے بچوں کو روڈوں پہ نہیں نکلنے دو. یہ اسلام منع کرتا, آج نہیں بات ہے, اب زمانے میں ہم چلا رہے ہیں. لیکن چند منحوس قسم کے سیاست تک, جن کو سیاست کی بیماری لگی ہے, ان کو تو بغیر مسلمانوں کو کٹوائے پٹوائے اور روڈوں کے اوپر نکلوائے, ان کو چین نہیں, سکون نہیں آتا. اور آپ میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بڑے سیاست چلا رہے ہو. ان گندگیوں سے مت کھیلو. اپنے اندر اپنی صفائی کرو, اپنی اصلاح کرو. اپنے اس معزز ایک چیز میں آپ کو بتا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اپنی شادی کو نبی کی سنت کے مطابق کر دو, بس ختم. اب میری ماؤں بہنوں, تم بھی اللہ سے ڈرو. تمہارے اندر سے ایک گھناؤنے عادات مردوں تک پہنچتے ہیں. لگن بھیجو, پگن بھیجو, یہ بھیجو, فلانا بھیجو. یہ جانتے ہو ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کا, اللہ کے نبی مسجد نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ میرے پاس خود ہی تم میں کوئی رغبت نہیں رکھتا, میں تمہیں کوئی مطلب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں تم سے شادی کروں. دیکھ رہے ہیں, ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری کروا دو. میرے پاس تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے, میری کروا دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا ہے کیا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک چادر ہے میرے پاس. تو کہہ رہے کہ ایک چادر ہے, اگر تو اسے دے دے گا تو کیا پہنے گا؟ ہے غربت کا عالم. دیکھو آج 10 جوڑے ٹنگے ہوئے آپ کے گھروں میں, پریس مار کر کے, ہے کہ نہیں؟ کپڑوں کا کبھی صدقہ خیرات کیا ہے کبھی آپ نے؟ کپڑوں کے بھی صدقہ خیرات کرو. غریب تمہارے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں,
چھوٹے ہو جائیں تو ان کو دے دیا کرو، اچھے اچھے مال ہے تو پیسے ہیں تو، یعنی کہ تم خود چڈی پہن کر گھومو، لوگوں کو آپ کرتے پجامے اعلیٰ قسم کے شیروانیاں پہنا کے گھماؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ چادر دے دے گا تو پہنے گا کیا؟ کہا آدھی پھاڑ کے دے دوں گا مہر میں، آدھی خود پہنو۔ کہا تو نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی یہ چادر، نہ اس بیچاری کو کوئی فائدہ پہنچائے گی، جاؤ دیکھو گھر میں تمہارے کچھ ہے لے کے آؤ۔ وہ آئے ڈھونڈ ڈانٹ کے، گھر میں نہ تیلی تھی نہ پتیلی تھی، کہا ولو خاتم حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی لے کے آؤ، کہا وہ بھی نہیں۔ اتنے غریب تھے تو جو بیچارے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں قرآن تو یاد ہے۔ کہا تو جتنی صورتیں تجھے یاد ہیں وہ اس کو سنا دے، یاد کروا دے، وہی تیرا مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی نے شادی کر دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنا چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے شادی۔ آپ تصور میں لا سکتے ہو اس کو کبھی؟ شہزادی مصطفیٰ پیغمبر اسلام کی صاحبزادی جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے کیسے ہوئی؟ جا کے مولانا حضرات سے پوچھنا، جو بیٹھ کے شادیوں میں جہیزوں کے اور ناچ اور گانوں کے باجوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، کیونکہ شہر قاضی ہیں، فلانے قاضی ہیں، ٹھکانے قاضی ہیں، ان کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کی شادی کیسے کی تھی؟ مہر دینے کے لیے کہا ہم کو مہر فاطمی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولو معلوم ہے مہر فاطمی کتنا ہے؟ ان باپوں سے پوچھو، بوڑھے جو ہے نا، بوڑھے یہ بہت بدماش ہے، یہ بوڑھے کم بدماش نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ فتنہ یہ بھی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑا بنا کے پش کیا جاتا ہے تو یہ اپنے بڑکپن میں ذرا بہت زیادہ غرور میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے باپ داداؤں سے جو آ رہا وہی ہوگا، مہر فاطمی ہوگا، اور جہیز فاطمی بھی تھا۔ آپ جو کنٹلوں کے کنٹل بٹور رہے ہو، 4 ویلر 3 ویلر 2 ویلر پلنگ چاہیے، کیونکہ یہ فقیر ہے، قلاش ہے، اس کے گھر میں چارپائی منحوس تک نہیں، یہ اپاہج ہے، یہ نامرد ہو چکا ہے، یہ کمائی نہیں کرتا، بیڈ شیٹ بھی دو، پلو بھی دو، چارپائی بھی دو، گدے بھی دو، تکیے بھی دو، فرنیچر بھی دو، جناب علی جوتے چپل لنگی توڑیے سے لے کر کے سر کی چوٹی اس کی باندھنے تک، کنگھی انگی سب دو اس کو، کیونکہ یہ بھکاری ہے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور یاد ایک بات میں بتاؤں، کل قیامت کے دن یہ جتنا تم نے دیا نا جہیز کی شکل میں، چاہے باپ لے چاہے بیٹا لے، بیٹے جو بیچارے جو ہوتے نا، جو دولہا جو ہوتا ہے اس کو جہیز ایسے کر دیں، چھوڑو، ٹاپ کی بیوی چاہیے، ہاں کوئی ٹاپ کی ہیروین ہو، اس کا فیس لے کے ڈھونڈتا ہے آنکھوں میں چہروں میں، مجھے ایسی بیوی چاہیے، مجھے ویسی بیوی چاہیے، وہ مجھے فلانے جیسی چاہیے۔ خیر بیچارے کو مل جاتی ہے، اس کو اسی کی فکر رہتی ہے۔ ان باپوں کو پیسوں کی فکر رہتی ہے، جہیزوں کی فکر رہتی ہے، بیچ رہا ہے۔ کل ایک صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے، کہنے لگے میری بیٹی ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے دولہا ہی نہیں مل رہا، لڑکے نہیں مل رہا۔ میں نے کہا مرد ختم ہو گئے سارے؟ کہنے لگے نہیں میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ہو۔ تو ہم نے کہا کوئی ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ملے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ارے عام آدمی بھی بیچارے سے کر دو، کم از کم بیوی اگر ہاسپٹل میں کام کرے گی تو کم از کم کھانے میں نہیں پکا دے گا، کپڑے وپڑے بھی دھل سکتا ہے، ڈاکٹر تو نہیں دھلے گا، وہ تو خود محنت بھی لے گا، کمائی بھی۔ کہنے لگے 1-2 ڈاکٹر ملے لیکن وہ 4 ویلر مانگ رہے ہیں، بنگلہ مانگ رہے ہیں، فلانے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا، جیسے 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 تمہارا کھانا ویسا لوگوں کا فاتحہ، جیسے تم ہو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم گندے ویسے تمہیں ملنے والے بھی ایسے گندے ملیں گے۔ ہماری ایک لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہوئی ہے، نہیں لڑکا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابے لڑکے کو سرٹیفکیٹ لے کے شادی کرنی ہے، یا لڑکا جو مرد ہے اس کی مردانگی سے شادی کر رہا ہے؟ کس سے شادی کر رہا ہے؟ نیک ہو، صالح ہو، جھوٹ نہ بولے، نمازی ہو، بیچارہ غریب بھی ہو تو اللہ نے فرمایا یقولوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی بنا دے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ اللہ پر ہی بھروسہ نہیں نا آپ کو، آپ کون سے مسلمان ہیں؟
اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند بناؤ. اگر محبت ہے تو جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنے مومن جھوٹا نہیں ہوتا. یہ تم جو جھوٹ بولتے ہو نا, مجھے نبی سے پیار ہے, مجھے نبی کچھ نہیں پیار ہو رہا ہے, جھوٹ بولتے ہو. جا کے آئینے میں کھڑے ہو کر کے دیکھنا مجھے نبی سے کتنا پیار ہے. مٹاؤ ان تمام سب اوہام, ان تمام رسومات باطلہ کو ختم کرو. شادی پاکیزہ اللہ, اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پاکیزہ بنانے کے لیے آپ پاکیزہ مسجد میں لائیں, گندہ کریں اس کو. شادی کہیں بھی ہو سکتی ہے, مسجد میں کرنا ضروری. اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں شادی کرنا سنت ہے, بہت بابرکت ہے, بڑی عظمت والی بات ہے, بڑی ثواب والی بات ہے, وہ پرلے درجے کا جاہل اور غبی آدمی. سنت نہیں ہے مسجد کے اندر شادی کرنا. اگر اسے سنت سمجھ کے کرے گا تو وہ بدعت کرتا ہے, وہ بدعتی ہے. شادی کرنا آپ کہیں بھی کرو, 4 آدمی 5 آدمی بیٹھ کے جو گواہ ہیں سب, لڑکی لڑکا راضی ہیں, مہر ہو گیا, خلاص, اللہ خیر, ولیمہ کرو تم جا کے اپنے گھر میں. لیکن شادی میں کھانا کھانا, لڑکی کا بارات لانا, 2000 1500 3000. دہلی کے اندر ابھی کچھ دن پہلے شادی بھی میں نے سنا, مجھے پتا, میں دلی سے آیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہر 150 یا 1,500 آدمی تھے. اس لڑکی والے نے ہر آدمی باراتی کے نام پر اسکوٹی دی ہے, اس کو اسکوٹی کی چابی دی, اسکوٹی بھی کر. کسی یو پی کی میں بات بتا رہا ہوں, وہ دلی جو یو پی میں, تو گورنمنٹ آف انڈیا نہیں جانتی بیٹا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, پھر دباتی ہے, پھر بلڈوزر چلتے ہیں, پھر چلاتے ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان ہوگا تو تیرے گھر نہیں مٹتے. صحیح مسلمان نہیں ہے تو. اللہ وان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, نہ کرواتا ہے. اپنے ایمان پر نہیں بھروسہ کرتے, ڈنڈے کھاتے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. عقیدے میں تو فلانے ڈھکانے نہ جانے کیا کیا ہے, اور ڈنڈا پڑتا ہے تو کہتے ہو کہ نبی صاحب, نبی کو بھی بدنام کیا تم نے, اسلام کو بھی بدنام. ہم رسوائی اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن چکے. اسلام کو بدنام مت کرو, صحیح مسلمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پکے ایماندار بنو. ادخلوا فی السلم کافہ, ٹوٹل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا کفر آدھا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی شادیوں کو اور تمام امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کا تابع بنائے, تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خود اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آپس کے اندر جتنے بھی اختلافات اور جتنے بھی خرافات اور جتنے بھی باطل رسومات ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی طور پر شادی بیاہ کرنے سادہ سودہ. علماء بتائیں گے انشاءاللہ دروس کے اندر کہ وہ شادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے, اللہ اس طرح کرنے کی ہم سب کو اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہیز جیسے حرام, میں نے بتایا چیز بھول رہا ہوں میں, دعا کے درمیان یاد آئی ہے, سنیے. یہ جو جہیز آپ نے دیا ہے, کل قیامت کے دن اپنی گردنوں پہ لاد کے اللہ کے سامنے حاضر کرنا پڑے گا. اسلام میں جہیز نہیں, اسلام میں بیٹیوں کا حق ہے. اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی میں تمہاری مر جاؤ گے, بھائیوں کا فرض بنتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر ان کا حق ہے, اور ایک حق بھی بہن کا ہے, وہ ان کو دیو. اگر نہیں دو گے تو قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا بھی تمہاری گردن میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا ٹکڑا ڈال کے اللہ کی خدمت میں لایا جائے گا. یہ ہے اسلام. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد